اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ بس جو شخص تیرے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی تجھ سے اس میں جھگڑے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم یہ زاری التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ بلیکن صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک شبہ غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر یہ قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادی کو جاننے والا ہے۔ ان آیت کریمہ میں 59 سے لے کے 63 میں اس کی تفسیر ابن کثیر میں اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت باری جل دالا اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کا تو صرف باپ نہ تھا اور میں نے انہیں پیدا کر دیا، تو کون سی حیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آدم کو تو ان سے پہلے پیدا کیا تھا، ان کا بھی باپ نہ تھا بلکہ ماں بھی نہ تھی۔ مٹی سے پتلا بنایا اور کہہ دیا کہ آدم ہو جا، اس وقت ہو گیا۔ پھر میرے لیے صرف ماں سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ بغیر ماں اور باپ کے بھی میں نے پیدا کر دیا۔ بس اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو حضرت آدم بطریق اولا اس کا استحقاق رکھتے ہیں، اور انہیں خود تم بھی نہیں مانتے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو تو سب سے پہلے اس مرتبہ سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے دعوے کا جھوٹا ہونا خرابی اس سے بھی زیادہ سیاہ زہر ہے۔ یہاں ماں تو ہے، وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ۔ یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے کہ آدم کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا، اور یہاں ماں تو ہے، حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور عیسیٰ کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا، اور باقی مخلوق کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اس لیے سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا، اور یہاں فرمایا عیسیٰ کے بارے میں اللہ کا سچا فیصلہ یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ کسی کمی یا زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ حق کے بعد گمراہی ہی ہوتی ہے۔ پاس تجھے اے نبی ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس قدر واضح اور کامل بیان کے بعد بھی کوئی شخص تجھ سے امر عیسیٰ کے بارے میں جھگڑے تو انہیں مبارک اللہ کی دعوت دے کہ ہم فریقین
ماں اپنے بیٹوں اور بیویوں کے موالا کے لیے نکلیں اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اے اللہ، ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس پر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ اس مبالغہ کے نازل ہونے اور سورت کے ابتدا سے یہاں تک کہ ان تمام آیتوں کے نازل ہونے کا سبب نجران کے نصارہ کا وفد تھا۔ یہ لوگ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدائی کے حصہ دار اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ بس ان کی تردید اور ان کے جواب میں یہ سب آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور عام سیرت میں لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے بطور وفد حضور کی خدمت میں اپنے 60 آدمی بھیجے تھے، جن میں 14 شخص ان کے سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں: عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، سعید جس کا نام اہیم تھا، ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور اوس بن حارث، زید قیس، یزید اور ان کے دونوں لڑکے، اور خالد اور عمر و خالد، عبداللہ اور محسن۔ یہ سب 14 سردار تھے، لیکن ان میں بڑے سردار 3 شخص تھے: عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا، اور اس کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اور سعید جو ان کا لاڈ پادری تھا اور مدرس سے اعلیٰ تھا، یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا، لیکن نصرانی بن گیا تھا، اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی، اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کے بہت کچھ خاطر مدارت اور خدمت عزت کرتے رہتے تھے۔ یہ شخص حضور کی صفت اور شان سے واقف تھا اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا۔ دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں میں جو اس کی تکریم اور تعظیم تھی، وہ وہاں جو جاہ و جلال منصب اسے حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔